بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 28۔ جدھر آپ کا گھر ہے اس سے تھوڑا آگے ہمارا کھووا ہوتا تھا اور اس کے کنارے بڑا سا پیپل کا درخت تھا اور ساتھ ہی ہمارا ویلنا لگا ہوتا تھا۔ بی جی اپنے بچپن کے قصے سنا رہی تھی جب بلال کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں بہنیں مقابلہ کر رہی تھیں دادی کے ٹانگوں کی مالش میں۔ یہ بلال کی صحبت کا اثر تھا، ورنہ آج کل کے بچے تو دادا دادی کو منہ ہی نہیں لگاتے۔ بی جی یہ ویلنا کیا ہوتا ہے؟ نوشی نے پوچھا۔ ویلنا جی کیسے بتاؤں؟ بی جی سوچ رہی تھی۔ گنے کا رس نکالنے والی دیسی مشین جو بیلوں کی مدد سے چلتی ہے، بلال نے تفصیل بتائی۔ پھر ایک دن میں ویلنے میں گنے لگا رہی تھی تو وہاں روڈ سے 2 موئی نکل آئی۔ اب یہ روڈ اور 2 موئی کیا ہے؟ توشی بیزاری سے بولی۔ بی جی آپ سے سٹوری سننی ہو تو پہلے ٹرانسلیشن کے لیے کسی کو ہائر کرنا پڑتا ہے۔ توشی نے بلال کی طرف دیکھا۔ بتائیے، یہ بھی بتائیے۔ روڈ اور 2 موئی، روڈ کا مطلب بل اور 2 موئی کا مطلب سانپ کی کزن ہے، مطلب جیسے ہم دونوں تمہاری کزن ہیں۔ 2 موئی، نوشی نے جگت لگائی۔ اور تم سانپ ہو جس نے 100 سال بعد روپ بدل لیا ہے، جبھی تو ایسی پرانی باتیں جانتے ہو، ویلنا، روڈ، 2 موئی وغیرہ۔ بی جی جا چکی تھی اور یہ دونوں بہنیں بھی ہاتھ دھو کر آ چکی تھیں۔ آپ کہاں اتنی دیر لگا دیتے ہیں؟ اسکول سے تو آپ 2:30-3 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں۔ نوشی سب کچھ جان کر بھی انجان بن رہی تھی۔ میں بابا جمعہ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، بلال نے کچھ چھپائے بغیر جواب دیا۔ وہ جو موچی ہے، بڑا عجیب سا نام ہے، جمعہ، نوشی نے 2 ٹوک تبصرہ کر دیا۔ اب توشی کی باری تھی، جہاں آرا بیگم خاموش تماشائی کی طرح سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ آج کل بڑے تحفے دیے جا رہے ہیں، توشی مذاق سے بولی۔ فراق اچھی ہے، ہمیں بھی منگوا دو، چاہے لنڈے ہی سے کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور کچھ حکم؟ بلال دھیرے سے بولا۔ کتنے کوٹ ہے تمہارے پاس؟ توشی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ 40 کے آس پاس، بلال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور ان 40 میں سے لنڈے کے کتنے ہیں؟ نوشی نے لب کشائی کی۔ 4، بلال نے صاف گوئی سے سچ بولا۔ دونوں بہنیں کھلکھلا کر ہنس پڑی، جیسے غریب کی غربت کا مذاق اڑا رہی ہوں، مگر بلال غریب نہیں تھا اور وہ یہ بھول رہی تھی۔ ویسے وہ کوٹ کبھی پہنو تو بتانا ضرور، نوشی نے فرمائش کی، بے تکی سی۔ اب نہیں پہنتا، اس لیے کہ اب وہ چھوٹے ہو چکے ہیں، رکھے اس لیے ہیں کہ مجھے یاد رہے اور میں کسی لنڈے کے کپڑے پہننے والے کا مذاق نہ اڑاؤں۔ ایکسکیوز می۔ بلال اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جہاں آرا بیگم نے خاموشی سے سب کچھ دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد نوشی بھی جا چکی تھی۔ توشی کو دادی نے روک لیا تھا۔ یہ بیٹا تم نے اچھا نہیں کیا، دادی نے خفگی سے کہا۔ کیا اچھا نہیں کیا دادو؟ توشی بے نیازی سے بولی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، مگر بلال تو برا مان گیا۔ اکثر اس سے مذاق کرتی ہوں مگر اس نے کبھی مائنڈ نہیں کیا۔ بیٹا تم نے اس سے ہمیشہ اکیلے میں مذاق کیا ہے یا پھر میرے سامنے، مگر آج تم نوشی کے سامنے شروع ہو گئی، اور تمہاری ماں نے بھی نوشی کے خوب کان بھرے ہیں۔ آج سارا دن بلال کے خلاف۔ دادی زخمی آواز کے ساتھ روداد سنا رہی تھی۔ اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود میرے بچے نے فقیروں جیسی زندگی گزاری ہے، تمہیں نہیں پتا۔ خود پڑھنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جا جا کر ٹیوشن پڑھاتا تھا، مگر اپنے پیسے میں سے کبھی ایک ڈھیلا نہیں مانگا، مجھ سے بھی کبھی ایک پیسہ نہیں لیا۔ تیرا باپ، میرا بیٹا بڑا تھوڑ دھیلا مرد ہے، اور تیری ماں بڑی کپتی۔ تیرے بھائی کو اگر کچھ نہ ملتا اور سارے گھر میں تھرتھلی مچا دیتا، اور تم دونوں ماں باپ کی ہجلی ہوتی۔ تم سب گھر والے بڑے ڈاہڈے ہو بھائی، بڑے ڈاہڈے ہو، بڑے ڈاہڈے۔ دادی کی آنکھوں سے مونسون کی بارش کی طرح آنسو برس رہے تھے۔ سوری دادو، او مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ دادو مجھے معاف کر دیں پلیز دادو، آئی ایم ویری سوری۔ توشی اپنی دادی سے لپٹ کر معافی تلافی مانگ رہی تھی۔ دادی آنسو صاف کرتے ہوئے بول پڑی، درد میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ۔ معافی مجھ سے کیوں مانگتی ہو؟ اس سے جا کر مانگو جس کی عزت اور خودداری کے سارے بخیے ادھیڑ دیے تم نے اور تمہاری بہن نے۔ توشی کافی دیر تک دادی سے لپٹی رہی اور معافی تلافی کرتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ میں جاؤں اس کے کمرے میں؟ اس نے دادی سے صلاح مانگی۔ نہیں ابھی نہیں، صبح جب وہ اسکول کے لیے نکلے تو اس کی گاڑی میں بیٹھ جانا، تب بات کرنا اس سے، دادی نے بھری ہوئی آواز کے ساتھ مشورہ دیا۔ ارم واسطی اپنے ڈبل بیڈ پر کوہنی کے بل لیٹی ہوئی ولید سے آنکھیں چار کر رہی تھی۔ یہ دونوں 5 مرلے کے ایک پورشن میں میاں بیوی کی طرح زندگی گزار رہے تھے، مگر نکاح کے بغیر۔ ان دونوں کے ایک دوسرے کی لت لگ گئی تھی۔ نیچے والے پورشن میں بھی یہی کہانی تھی، مگر کردار الگ تھے۔ ولید کا ایک بلڈر دوست اور اس کی ضرورت، کوئی ایئر ہوسٹس بھی اسی طرح ٹائم پاس کر رہے تھے۔ ہم کب تک ایسے زندگی گزاریں گے؟ ارم شربتی آنکھوں اور حسرت بھری آواز کے ساتھ بولی۔ یا خود کچھ کر لو یا میری مان لو، فل پروف پلان ہے۔ کرنا کیا ہے مائی سویٹ بیوی؟ ولید نے ارم کے آوارہ لٹوں کو پکڑتے ہوئے پوچھا، جو کہ اس کے پہلو میں تکیے پر سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ جو میں کہتی ہوں کرتے جاؤ۔ پرسوں کی ایک کلاس فیلو کی تیل مہندی ہے، تم وہاں جاؤ اور کہانی شروع کرو۔ مگر میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ کوئی انویٹیشن بھی تو ہو۔ تو یہ بلڈر حنیف بسرا کس دن کام آئے گا؟ مگر حنیف بسرا کا کیا تعلق اس فنکشن سے؟ تعلق سالی سے نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا؟ ارم اسٹائل سے بولی۔ میں سمجھا نہیں۔ ولید حیرت سے بولا، بھولے بادشاہ ہو، سمجھا کرو۔ حنیف کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی ہے، ثانیہ سے، اور ثانیہ کی چھوٹی بہن رانیہ کی تیل مہندی ہے۔
مل گیا کارڈ، یا پھر ثانیہ کو سندیشہ بھجواؤں کیا کہ اپنی سوتن سے مل لے جس کے نام پر 5 مرلے کا گھر ہے، وہ بھی ڈیفینس میں۔ ارم تم بڑی کمینی ہو، کیا لومڑی والا دماغ ہے تمہارا؟ اسی لیے تو کہتی ہوں چیتا بن اور ان ہرنیوں میں سے ایک کو شکار کر لے، تیرے بچے کچے میں سے میں بھی کھا لوں گی۔ ارم واسطی تیکھے نکوش والی عام سی لڑکی تھی، رنگت سانولی، قد درمیانہ، آنکھیں شربتی، جسامت دبلی پتلی، بال گھنے کالے سیاہ۔ پہلی نظر میں آپ کو لگے یہ کوئی مدراسن ہے جو پاکستان میں آ گئی ہے، دماغ لومڑی جیسا، مگر کوئی بڑا شکار اس کے ہاتھ لگا نہیں۔